بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اہم اپڈیٹس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی جی اپنے وکلا کے ساتھ، پھر اس آرڈر کے بعد فوری طور پہ طے کیا گیا اور انتظامیہ نے طے کیا نہیں جی عمران خان صاحب کی نا اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دیتے ہیں وکلا کے ساتھ، اور پھر 3 وکیل جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب، فیصل چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب، یہ 3 وکیل گئے ملنے کے لیے۔ اچھا، یہ ملاقات 2 حصوں میں ہوئی ہے۔ ایک جو ملاقات ہوئی اس میں شعیب شاہین اور فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ تینوں موجود تھے۔ جو دوسری ملاقات ہوئی اس میں ذرا اکیلے میں بات کی عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، اور کوشش کی کہ آس پاس کے لوگ نہ سنیں۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس کیا ان پٹ ہے، انفارمیشن ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی تو وہ معلومات باہر آ جائے گی۔ باقی لوگوں سے میری بات ہوئی تو مجھے جو معاملہ پتا چلا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے چہرے پہ داڑھی ہے، لگ بھگ 1 انچ کے قریب ان کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا جی داڑھی کا رنگ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کی داڑھی میں زیادہ بال، میرے تو کافی وائٹ ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی داڑھی میں زیادہ بال بلیک ہیں اور کم بال وائٹ ہیں۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ داڑھی ان کی گھنی ہے یا کم بال، انہوں نے کہا جی ایوریج ہے، نہ بہت زیادہ داڑھی گھنی ہے نہ بہت زیادہ جو ہے وہ خالی ہے، تو ایک ایوریج قسم کی ان کی داڑھی ہے۔ میں نے کہا جی ان کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، انہوں نے کہا جی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنا کے لگائی گئی تھیں جس میں دکھائی دیتا تھا کہ عمران خان صاحب داڑھی میں اور وہ بہت اچھے لگتے تھے، تو ریئل لائف میں وہ اپنی داڑھی کے ساتھ ان تصویروں سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا شعیب شاہین صاحب نے کہ عمران خان صاحب بہت اچھے لگ رہے تھے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے، بڑے گریسفل لگ رہے تھے داڑھی کے ساتھ، اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہے تھے۔ صحت کے بارے میں انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی صحت بھی بہت اچھی ہے، ان کی اسپرٹ بھی بہت اچھی ہے۔ تیسرا انہوں نے بتایا عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی باہر کی انفارمیشن نہیں مل رہی، عمران خان صاحب کے اخبارات ابھی بھی بند ہیں، ان کا ٹی وی ابھی بھی بند ہے، انہیں کوئی معلومات کی فراہمی نہیں ہے، حالانکہ وہ سابق وزیر اعظم ہے، انہیں اخبارات ملنے چاہیے لیکن نہیں مل رہے۔ عمران خان صاحب کو معلوم ہوا اپنے وکلا کے ذریعے سے کہ بشرا بی بی کی بیل ہو گئی ہے اور وہ آزاد ہو گئی ہے، تو اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ بہت اچھا ہوا اور یہ بڑی زیادتی تھی جو ہمارے خاندان کے ساتھ ہو رہی تھی، انہیں کوئی ریلیف ملا۔ اپنی بہنوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو اس پہ عمران خان صاحب نے ان دونوں چیزوں پہ بات کی، ان کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی بہنوں سے یا اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوایا گیا، میری تمام ملاقاتیں بند رکھی گئی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا کیا بنا، عمران خان صاحب نے یہ بھی پوچھا، تو اس پہ انہیں بتایا گیا عمران خان صاحب کو جی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا۔ جو خبر اس کے بعد میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر اظہار افسوس کیا، مولانا فضل الرحمان کے کردار پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ اچھا، مجھے جو لفظ بولا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، جب میں نے خبر اس کی نکالی، انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے کنسرن شو کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مولانا نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا، تو جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا جی ڈالا ہے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کنسرن شو کیا کہ یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے پوچھا کہ میرے لوگ بکے یا میرے لوگ ٹوٹے، تو انہیں بتایا گیا کہ 2 لوگ سینٹ سے، زرکا اور فیصل، جبکہ انہیں بتایا گیا کہ 4 لوگوں نے وہاں پہ ووٹ کیا ہے آپ کی جماعت میں سے، اور اس کے علاوہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے نام بھی آ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ لیکن اس سارے کے باوجود قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، نہ کوئی اخبار نہ کوئی ٹی وی، لیکن پورا یقین ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لو جی، عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے، اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے، جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات، چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو، مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے۔ اب نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں چکانا۔ یاد رکھیں
اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے. انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا, تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے. یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں. زبردستی ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی ہیں. ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دینا یہ ایک زیادتی ہے اور یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور جب اپنے امیدوار ہم کھڑے کریں گے تو یہ ان فیصلوں کو ماننے کے مترادف ہوگا. اب ایک سوچ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا, دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے. تو دوسری سوچ یہ ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا. اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا. ناظرین, اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا, کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں, اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے, بڑی گالم گلوچ ہوئی, کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا, انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا, اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے جیل کے باہر, یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو جاپان میں ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں. کیونکہ پاکستانیوں نے جاپان میں ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے, اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ جعلی حکومت ہے نا, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کریں تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ لوگ, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا, یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں, ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں. تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے, پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلہ لیا گیا, کارکنوں کو مارا کٹا گیا, انہیں گھسیٹا گیا, گاڑیوں میں ڈالا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تھانے جا کے پھر مارو. اب یہ ایک ظلم ہے. دیکھیں, قائد اعظم کی تصویریں لے کر لوگ نکلتے ہیں, لوگوں پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں. کتنی افسوسناک بات ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے, لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی. اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں. کوئی شوق سے طاقتور لوگوں نے جو کچھ کہا وہ ایک ایک لفظ جھوٹ ثابت ہوا. یہ نظام جس اینٹ کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا وہ اینٹ اب ٹوٹ چکی ہے. جرنیلوں نے اپنے ادارے میں جھوٹ پھیلایا اور سائفر کی کہانی کو جھوٹا قرار دیا اور یہ کہا جناب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور مطمئن کیا سب کو. لیکن عمران خان صاحب سچے تو ثابت ہو گئے ہیں, لیکن جھوٹ بولنے والوں کا کیا کرنا ہے, یہ اب ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا. ان سیاستدانوں کا کیا کرنا ہے, ان جرنیلوں کا کیا کرنا ہے جنہوں نے اداروں کو اور عوام کو گمراہ کیا, جنہوں نے جھوٹ پھیلایا اور دھوکہ دیا اور حقائق کو چھپایا, اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, بلکہ اپنے حلف سے غداری کی. ان جرنیلوں کا اور سیاستدانوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو سنوایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو بالکل مکر گئے تھے کہ ایسا کوئی سائفر یا اس طرح کی کوئی دھمکی یا مداخلت ہے ہی نہیں. وہ مانتے ہی نہیں تھے کوئی مداخلت ہو رہی ہے, کوئی سازش ہو رہی ہے, کوئی دھمکی ہو رہی ہے. وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے. چند سٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بلاول نے کیا کہا تھا. بلاول نے اس کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. خان صاحب کے ایک وزیر نے خود سے سائفر لکھوایا ہے سفیر کے ذریعے سے. اب بلاول کا جو بیان ہے وہ یہ تھا. مریم نواز کا بیان تھا یہ خط نہ تھا نہ ہے, یہ بس ایک ڈرامہ تھا. یہ مریم نواز نے کہا تھا. فضل الرحمان نے اس دن یہ کہا تھا کہ خط آیا, دھمکیاں دیں, کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی, کوئی کسی نے خط نہیں لکھا, یہ سب جھوٹ ہے. فضل الرحمان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا. جو شاہد خاقان عباسی جنہیں عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے وقت وہ نواز شریف کے ساتھ تھے اور پی ایم ایل این میں تھے اور سابق وزیر اعظم بھی رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ خط ہے ہی نہیں, یہ ایک تماشا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اور شہباز شریف نے اس وقت ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر, اور یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر واقعی ثبوت ہے اور عمران خان صاحب فراہم کریں کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اب ہو گیا صاحب. اس وقت کے جو جرنیل تھے وہ بلا کر میٹنگز کے اندر تمام صحافیوں کو اور سب کو یہ کہتے تھے کہ جناب
साइफर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीजें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीजें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौयत का मामला था, तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ, हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इसको रिपोर्ट किया था, आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई। और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था, जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज एक वजीर आजम के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा। इन्होंने कहा जनाब ये आप क्यों कहते हैं, तो ये लफ्ज पहली मर्तबा इस दिन मैंने यहां इस्तेमाल किया था। ये भी 10 मार्च 2022 की बात है, ये भी जनाब आप सुने। अमेरिका इस सारे गेम के पीछे है, उसका एक सबूत तो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको बता भी देता हूं। बल्कि बहुत सारे अमेरिकी सदर हैं वो बार बार रेजीम चेंज की बात करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, ये बात जो है वो बराक ओबामा ने की, ये बात जो है वो बुश ने की, ये बात रेगन ने की। अमेरिका के जितने भी सदूर आते रहे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज करते रहे हैं और वो उसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं। बारहा अमेरिकी सदरों ने कहा या उनके सदूर ने कहा कि हमने सीआईए के जरिए से फला मुल्कों की हुकूमतें गिरा दी या वहां का हमने रजीम चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ जो उनका पड्डा शुरू हुआ वो एब्सोल्युटली नॉट के बाद शुरू हुआ और पहुंच गया है तहरीक अदम एतमाद तक, और इसके अब सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं है ये बातें हवा में हैं, अब इसके सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका का इसमें क्या दिलचस्पी और किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस किया है। और ये सबूत इस वक्त पाकिस्तान के पास, मैं किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास, रियासत के पास ये मौजूद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। देखें जी, ये मैंने आपको 10 मार्च 2022 को बताया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका करता है और एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के बाद ये पाकिस्तान के गले में पड़ गया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान खान के पास एक सबूत है, एक ऐसी चीज उसके हाथ लग गई है कि वो अपोजिशन के गले में फंसा देगा, और इमरान खान ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। हाँ, ये अंदाजा हमारा इमरान खान साहब का भी उस वक्त और मेरा भी गलत साबित हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की बैरूनी मुदाखलत का हिस्सा शायद ना बने, और तब तो बिल्कुल ना बने जब सबूत वजीर आजम के हाथ में लग गए हैं, लेकिन वो बने। उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनने की कोशिश की। अब एक बात तो साबित हो, साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी और एक्सटेंशन की खारिश भी थी। लिहाजा ये अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सबको समझ आ गई है और सच एक दिन सामने आ जाता है। इमरान खान साहब ने, बल्कि मैं आपको सुनवाता हूं इमरान खान साहब ने कैसे ये जुमले बोले थे जब उन्होंने कहा था कि सलमान है कि मुझे ये जलील नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाए। आज 4 साल के बाद इमरान खान साहब का जो सच है वो सबके सामने आकर खड़ा हुआ है। फजलुर रहमान ने कैसे इस बात का एतराफ किया कि जर्नैलों ने अमेरिका के कहने के बाद एक साजिश की और सबको बुलाकर कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाना है। ये फजलुर रहमान साहब इंकशाफ कर चुके हैं। जरा नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने क्या कहा था, इस मौके पर यह सुनना भी बहुत जरूरी है ताकि सारी कहानी जो है वो समझ आ जाए। ये सुने आप। तो जनाब ये देखें ना, फजलुर रहमान साहब ने भी एतराफ कर लिया कि हमने जर्नैलों के कहने के ऊपर, जर्नैलों ने हमें बुलाया, हम उनके साथ बैठे और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि अब आपने तहरीक अदम एतमाद करनी है। और उन्होंने बाप पार्टी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग, एमक्यूएम के लोग या इमरान खान की पार्टी के अंदर से तोड़े हुए एमएनएज वो इकट्ठे करके अपोजिशन को दिए कि जनाब अब आप हुकूमत गिरा दें इमरान खान की। और जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया गया। जनरल नदीम अंजुम इसके अंदर पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन जब फजलुर रहमान साहब ने ये इंटरव्यू दिया था उस वक्त नदीम अंजुम DG ISI थे और ये बहुत जालिम आदमी थे। लिहाजा
جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے گریز کیا ندیم انجم کا نام لینے سے. اگر آج وہ انکشاف کریں گے تو وہ ندیم انجم کا نام شاید ضرور لیں گے. ناظرین، تحریک انصاف کو اب تحریک چلانے کے لیے، حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ایسا موقع شاید پہلے کبھی نہیں ملا جو موقع انہیں آج مل گیا ہے. اب ان تمام کرداروں کو، ان تمام جرنیلوں کو اور سیاستدانوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے جو دھمکا رہے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. بلکہ ہم جب وزیراعظم ہاؤس میں موجود تھے نا، آخری رات جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جا رہی تھی، تب عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ کچھ اور صحافیوں کو بلا کر بھی سائفر دکھا دیا جائے. انہوں نے اسے محدود پیمانے پر ڈی کلاسیفائی کروایا کیبنٹ کے ایک اجلاس میں، اور وہ دکھانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ جو فوجی موجود تھے ان میں سے ایک نے، میں، شہید ارشد شریف اور ایک اور جرنلسٹ ہمارے ساتھ شاید صابر بھائی تھے میرے خیال میں، ہم وہاں پہ کھڑے تھے اور انہوں نے آ کر ہمیں کہا، ایک فوجی نے، کہ سر اٹ کیریز ویٹ، کہ سر یہ بہت وزنی ہے، آپ اس کو مت دیکھیں. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو اس کے بارے میں بہت کچھ پہلے سے ہی جانتے ہیں. عمران خان صاحب ویسے بھی 27 مارچ کے جلسے میں اس کا پول کھول چکے تھے، اور اس سے پہلے 10 مارچ کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں نے اپنے وی لاگ میں وہ سارا ریکارڈ بیان کر دیا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز لگ گئی ہے، اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے دوبارہ آپ کو سنوا بھی دیا. 4 سال لگ گئے اس سچ کو، اس حقیقت کو سامنے آنے میں. آج قاسم سوری سے معافی کون مانگے گا؟ عمران خان صاحب نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات کرنا چاہی، جب وہ جیل میں تھے ویڈیو کال کے اوپر، تو انہیں ججوں نے چپ کروا دیا کہ سائفر کے اوپر بات نہ کریں. سائفر کے معاملہ ردی کی ٹوکری میں گیا ہوا ہے. وہ کیس عمران خان صاحب کے اوپر ثابت نہیں ہوا، لیکن کبھی مولوی لانچ کیے گئے، کبھی کچھ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ اس میں عمران خان کبھی نہیں بچے گا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انہوں نے کہا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں. یہاں پہ صحافیوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی لیٹر ہوگا تو ہم صحافت چھوڑ دیں گے، اگر ایسی کوئی تحریر موجود ہے یا کوئی دھمکی موجود ہے تو ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے. لیکن جرنیلوں نے جو کہانیاں صحافیوں کو سنائی، مولویوں کو سنائی، جہاں پہ سنائی، وہ ساری جھوٹی ثابت ہو گئی. کسی ایک چیز میں بھی کوئی ایک حقیقت ثابت نہیں ہوئی. تو یہ ہے ناظرین سائفر، جس نے بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. اور اب اس پہ یہ نہیں بات کی جا رہی کہ سائفر کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. کسی کو غیرت نہیں آ رہی کہ پاکستان کو دھمکیاں دی گئی تھی، کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ پاکستان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا اور بعد میں حکومت گرا دی گئی. سارے یہ بات کر رہے ہیں یہ منظر عام پہ کیسے آ گیا، یہ باہر کیسے نکل. اور بھائی سائفر باہر نکلنا زیادہ بڑی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ڈاکومنٹ لیک ہوتے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ ایک خود مختار ملک، ایک آزاد ملک، ایک ایٹمی قوت، اس کے اوپر ایک سیکرٹری آف دا اسٹیٹ لیول کا چھوٹا سا آدمی جو ہے، وہ ڈپٹی سیکرٹری تھا، اس لیول کا آدمی جو ہے ڈونلڈ لو، وہ حکم صادر کر رہا ہے کہ اپنی حکومت گرا دو، اور یہاں پہ اپنی حکومت گرا دی گئی. اصل بات یہ ہے، اس کے کنٹینٹ پہ بات ہونی چاہیے، اس کو پڑھیں اور شرم کریں. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی. عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ جو کہیں پہ ادھورا رہ گیا تھا، وہاں پہ اب یہ لنک سارے مکمل ہو گئے ہیں. اب ان پہ کیا کیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، ان کی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ موجودہ رجیم کیا کر رہا ہے. وہ اپنی روٹیوں اور اپنے اشتہار پکے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھ دیا کہ جناب بہت مشکل کام ہے جو مریم نواز نے کر دکھا، یعنی مریم نواز نے بہت مشکل ترین کام کر دکھا ہے. یہ کالم لکھ دیا انصار عباسی. اگر وہ یہ کالم نہ لکھتے تو مجھے کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع نہ ملتا کہ وہ کون سے ایسے مشکل کام ہے جو مریم نواز نے کر دکھا. یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے انہوں نے بوٹ کو عزت دے دی. واقعی بہت مشکل کام تھا. غربت سے خودکشیاں کرتے ہوئے عوام کے صوبے میں عیاشی والا مہنگا ترین جہاز خریدنا واقعی بہت مشکل کام تھا. جس صوبے میں 1 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہوں، وہاں مہنگی ترین گاڑیاں لینا، حد سے زیادہ پروٹوکول لینا، وہ واقعی بہت مشکل کام ہے. اپنے پورے ٹبر سمیت سارا الیکشن ہار کے جعلی فارم 47 کے اوپر سیٹوں پر ڈھٹائی کے ساتھ قبضہ کر لینا واقعی بہت مشکل کام ہے. ایک سرکاری ملازم فیلڈ مارشل کو عزت، احترام اور مرتبے میں اپنے والد سے بھی آگے رکھنا، یہ واقعی بہت مشکل کام ہے. 5300 ارب کی کرپشن کے باوجود ڈھٹائی سے کھوکھلے دعوے کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے. ماورائے عدالت ہزاروں لوگوں کو CCD کے ہاتھوں قتل کروانا بھی یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عدالت کے ذریعے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ماورائے عدالت ہی کرنا پڑے گا. تو مشکل کام ہے. قوم کے اربوں روپے اپنی اور اپنے باپ کی تشہیر میں جھونک دینا، یہ بھی واقعی ایک بہت مشکل کام ہے. بیڈ گورننس اور بدترین معاشی کارکردگی دکھانے والے صوبے کی حکمران ہونے کے باوجود بار بار اپنی سہیلیوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیرون ممالک کی سیر پر نکل جانا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے. تندور پہ روٹیاں لگانا تو بہت ہی مشکل کام ہے. یعنی غیر ملکی دورے کے اندر قومی مفاد میں، قوم کے وسیع تر مفاد میں تندور پہ روٹیاں لگانا اور بیوروکریٹس کو، ایون چیف سیکرٹری کو وہ جھوٹی روٹی کھلانا، یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. واقعی انصار عباسی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. بہت مشکل تھا عثمان بزدار کے شروع کیے ہوئے منصوبوں پہ اپنی تختیاں لگوانا.
یہ بہت مشکل کام ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، لوگوں کے گھروں کو توڑنا، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا، ان کو جیلوں میں بھرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اپنے بہنوئی کو باہر سے بلا کر سرکار کے اندر حصہ دینا، یہ بھی واقعی بہت مشکل کام ہے. بہت سارے مشکل کام کیے، میں گنوانا شروع کروں تو یہ پورا ویلاگ ان مشکل کاموں پہ ہی نکل جائے جو مشکل کام مریم نواز نے یا اس خاندان نے کر دیے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ کس قسم کے مشکل کاموں سے وہ متاثر ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہماری صحافت کا خاصہ ہے، اور یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ درباری ہونے کا ہمارا ایٹیچیوڈ، کہ ہمیں جو پسند ہے نا اس کی ساری چیزیں ہی پسند، جو نہیں پسند نا اس کی ساری چیزیں ہمیں بری لگتی. بھئی اگر کوئی آدمی آپ کو پسند ہے تو اس کی اچھی چیزیں آپ کو اچھی لگنی چاہیے، بری چیزیں بری لگنی چاہیے. بھئی جو آ کے لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ میں ہی آ کے زبردستی بیٹھ گئے، ان کی بنیاد ہی غلط ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط بنیاد کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہو؟ آج تک آپ نے اس بات پہ تنقید نہیں کی، آپ کھل کر سامنے نہیں آئے کہ جناب اب چوری کر کے آگے اقتدار پہ قبضہ آپ نے کر لیا ہے، آپ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ گھر جائیں اپنے. آج تک ایسا نہیں کیا. ایک طرف ناظرین پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، یہ دہشت گردی کے مزید واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. جنوبی وزیرستان میں بازار میں خوفناک دھماکہ ہوا، ایک اہم شخصیت سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، یہ رپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کے میڈیا میں. پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان لوئر کے صدر مقام وانا بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خانزادہ مارکیٹ کے گیٹ کے قریب پیش آیا ہے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان میں چیف آف احمد زئی، وزیر ملک طارق خان، ملک سرفراز خان اور یار گل خیل جان شامل ہیں. لگاتار دہشت گردی کے واقع، اور بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کریں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، وہ صحافیوں کو بلا کر دھمکا رہے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کے معاملات پہ بات نہیں کرنی، آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ آپ اپنی توجہ رکھیں پنکی منشیات فروش کی طرف. ادھر جاؤ، جا کے اس کو رپورٹ کرو. وانا اور وزیرستان میں یا میر علی میں یا تیرا میں کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، انہیں کیسے مارا جاتا ہے، کوئی ڈرون چلتا ہے،